نبیل قدیر صاحب has joined us. یہ ڈائریکٹر رہے ہیں, انہوں نے پلان 9 کریٹ کیا, انہوں نے پلان 10 بنایا, انہوں نے اسکیم جو ہے پنجاب میں انٹروڈیوس کروائی, انہوں نے بہت کچھ کیا ہے. اور نبیل کا جو ایکسپیرینس ہے, ٹھیک ہے نا, بہت کم پاکستان میں لوگ ہیں جن کا اتنا ایکسپیرینس ہے. انہوں نے انٹرنیشنل انگیجمنٹس بھی کی ہیں. یہ ریلنٹلیس ہیں, میں ان کو کہتا ہوں یہ ریلنٹلیس ہیں, کہ یہ کسی چیز سے رکتے نہیں ہیں. یہ مصنف بھی ہیں, ان کی کتاب بھی ہے یو کے نام سے, اور بہت خوبصورت کتاب جو انہوں نے لکھی ہے. یہ NLP کوچ بھی ہیں, یہ مینٹور بھی ہیں, یہ انٹرپرینور بھی ہیں, اور ان کی پوری کمٹمنٹ ہے ٹو دا یوتھ آف پاکستان. ان کو شاید آپ ٹی وی سے بھی جانتے ہیں, نیو ٹی وی پہ ان کا ایک پروگرام ہوتا تھا آئیڈیا کروڑوں کا, اور انشاءاللہ یہ دوبارہ اسی قسم کی ایک کاوش کرنے جا رہے ہیں. اس کا بڑا تعلق ہوگا کامیاب جوان پروگرام سے, امید ہے. اور اس دفعہ جو ہے سوچ ذرا ڈفرینٹ ہوگی, جسے ہم گراؤنڈ اپ کی بات کرتے ہیں, وہ گراؤنڈ اپ کی سوچ. نبیل, اٹ از اوور ٹو یو ناؤ, دے آر آل یورز. جی, آپ سب کو امید ہے میری آواز آ رہی ہوگی اور آپ مجھے سن سکتے ہوں گے. فیصل بھائی, بہت شکریہ آپ کی اتنی فینسی قسم کی انٹروڈکشن کا. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بالکل اسی طرح کی انٹروڈکشن انہوں نے میری آپ کے پرائم منسٹر کو دی, مجھے سامنے بٹھا کے. تو ان کے بڑے انٹرسٹنگ تاثرات تھے. وہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد دیکھ کے پہلے فیصل بھائی کو مسکراتے تھے, مجھے دیکھ کے مسکراتے تھے. اینڈ ہی از ویری جنرس, ہی از یوز سم ویری گڈ ورڈز. اینڈ تھینک یو ویری ویری مچ. آپ سب کا بہت شکریہ. آج میری جانب سے آپ سب کو, حاضرین کو اور اہل وطن کو آزادی کی 74ویں سال کی مبارک. 14th August takes me back to the younger days when my dada, my grandfather, میرے دادا کہتا, my dada would narrate his encounters as a teenager with Jinnah pre-partition. ساتھ انہوں نے کام کیا. Drawn by Jinnah's larger than life persona, his wisdom and charm, Dada would share how he personified leadership, responsibility, and empathy for the entire generation at one time. In one word, Jinnah nurtured people to dream big, dream really big. He inspired the youth of that time to believe in the possibilities that are infinite. اس وقت غلامی کی سوچ میں بڑا سوچنا بہت مشکل تھا, اور انفینٹ سوچنا تو بہت ہی امپاسبل تھا. انفینٹ back then meant maybe a country of your own. Pakistan is a result of that man's belief and of course efforts of a lot of people who supported him, and a bit of geopolitical situation as well. As Stanley Walford writes in his book, a very good book, Jinnah of Pakistan, that few individuals significantly alter the course of history. Fewer still modify the map of the world. Hardly anyone can be credited with creating a nation state. Muhammad Ali Jinnah did all three. But that's a very important thing that he's written as an author. That's a lot of credit, a lot of responsibility. Statesman for that era was defined. آپ میں ہمیں سے جن کا انٹرسٹ فنون لطیفہ میں ہوگا, انہوں نے شاید جناح نامی ایک فلم دیکھی ہوگی, خاص طور پر 1980s میں اور 90s میں جو بچے بڑے ہوئے انہوں نے دیکھی ایک فلم آئی, اس میں انہوں نے ایک تصویر دکھائی آزادی کی, پر وہ خاکہ بنایا انہوں نے آپ کے لیے. پر یہ خاکہ تب تک نامکمل اور بے معنی رہے گا جب تک اس میں احساس نہ ہو. ہم احساس نہ کریں کہ ایکچولی ہوا کیا ہوگا. احساس اس تحریک آزادی کی شدت و جذبے کا, آزادی کی چاہ کا, پاکستان محبت کا اور غلامی سے نفرت کا. Love and hate, they work in parallel. If you're all love and no hate, I don't know how pure is your love, and the other way around. وہ احساس ہی ہے جو اشرف المخلوقات کو انسان قرار کرتا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ انسان کو اشرف المخلوقات ہونے کی یاد دہانی کرواتا ہے. What is that one element? The one element, the core element is احساس. آزادی ہے کیا؟
کیا آزادی صرف الگ ملک ہونے کا نام ہے، ایک الگ ریاست کا نام ہے، ایک الگ سینٹرل بینک ہونے کا نام ہے، یا جو نوجوان ہمیں سن رہے ہیں یہاں پہ کے لیے آزادی اپنی مرضی کا کھانا کھا سکنا اور اپنی پسند کی چیزیں خرید سکنے کا نام ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ freedom is the biggest reality that we must accept as a reality, not as something that is done for granted. Freedom, آزادی سوچ کی کلیئرٹی میں ہے. آپ کتنے کلیئر ہیں سوچ میں، آپ کتنے ریزولوٹ ہیں اپنی سوچ میں، اس میں ہے. آپ کتنے آزاد ہیں وہ آپ کی سوچ بتائے گی. I'm sure آپ سب لوگ یہاں پہ ہو، کاؤنسل ممبرز ہو، you're high performers, that's why you're here. تو آپ تو یہ بات کو ایکنالج کر لیں گے. بس بات کو پھیلانے کے لیے it is in the thought, the freedom, it's all in the thought and the mind. This has to be understood and appreciated. You know, to be able to free your mind from petty complexes and perceptions, free your mind of fears, only then will you truly become free. And the day you experience what this freedom feels like is the day the impact of your being will resonate with others. آپ جتنا مرضی کسی کو کاپی کر لیں، آپ جتنا مرضی کچھ اور بننے کی کوشش کر لیں، بڑی بڑی باتیں کر لیں، آپ لوگوں کے دلوں اور دماغوں میں جگہ بنا ہی نہیں سکتے if you lack clarity within your own mind. اگر آپ اس ریالٹی پہ بلیو ہی نہیں کرتے ہو تو وہ ریالٹی کو آپ سیل نہیں کر سکتے. This is the formula, frankly, that Jinnah gave to thousands gathered at Manto Park back then, Lahore mein 23 March 1940 ko. Today, on 14th of August 2021, ask yourself the same. کیا fears ہیں ہمارے دماغ میں؟ کیا ہمارے دماغ میں کوئی fears ہیں؟ Do we fear being judged? Do we fear being inferior in terms of the passport we hold? What are those fears? First, we have to look at those fears, identify them, and then fight them down. لیکن اگر آنکھیں بند کر کے کہیں کہ سب اچھا ہے، تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. سب اچھا کبھی بھی نہیں ہوتا. سب اچھا کرنا پڑتا ہے، اور پھر اور اچھا کرنا پڑتا ہے، اور پھر اور اچھا کرنا پڑتا ہے. If you delve into the social and political factors at play over the past 7 decades, you will get your answer. اس کے لیے آپ کو اپنے ملک کی تاریخ پڑھنی بہت ضروری ہے. Through coordinated actions, others wrongly hinted that you weren't good enough, and you started believing that. Whether they're your neighbors, whether they're people, I mean the neighbors of our countries, of a country, or people within our own country who Faisal Bhai has amazing names for. Complex میں ڈالتے ہیں آپ کو یہ. بٹ سب سے بڑی خوبصورتی ایک نوجوان کی، چاہے وہ بندہ ہو یا عورت ہو، وہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ پہ، اپنی تربیت پہ، اپنے ایمان پہ یقین رکھے. اس ملک کا المیہ اس وقت یہی ہے. اس قوم نے اپنے پر یقین رکھنا چھوڑ دیا، اور کوئی پرابلم نہیں ہے. پیسہ نہیں ہے جی، یہ نہیں ہے جی، انفلیشن، یہ وہ، یہ سب آنی جانی چیزیں ہیں. جب خود مختاری آ جاتی ہے اور اپنے پہ یقین کے 2 حصے جی، یقین یا اللہ پہ جس نے آپ کو بنایا، اور یقین دوسرا اپنے آپ پہ. تیسرا یقین کوئی نہیں ہے. اگر یہ چیز کلیئر ہے تو آپ جس چیز کو بھی ٹارگٹ کرو گے وہ آپ اچیو کر لو گے. آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، 4 دن کے بعد آپ کر لو گے. لیکن یہ چیز امپورٹنٹ انڈرسٹینڈ. اس یقین کو ہم نے کھو دیا ہے، جس کو قائد کی سرپرستی میں پاکستان ایک عظیم، ایک آزاد ملک بنا. بزرگ کہتے ہیں کہ تشکیل مکمل ہونے کے لیے انسان کو، معاشرے کو، قوموں کو ٹوٹ کر، پھر جڑ کر، ناکام ہو کر دوبارہ اٹھ کر کھڑا ہونا پڑتا ہے. ہر چوٹ، ہر خراش اس کو مضبوط اور اپنے وجود کے قریب تر کرتی چلی جاتی ہے. پاکستان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے. جو آزادی کا قافلہ 14 اگست 1947 کو اپنی منزل کی طرف نکلا، آخر کار about after 67 years almost
2014 میں 14 اگست کی ایک مرتبہ پھر متعارف ہو گیا، اس بار کپتان عمران خان کے ساتھ۔ مجھے وہ دن یاد ہیں دھرنوں کے، میں تو وہاں پہ تھا، تھوڑی بہت مارے شارے بھی کھائی تھی، کیونکہ جب مار پڑتی ہے تو یہ کون دیکھتا ہے، نہ ڈنڈا دیکھتا ہے کون ہے، نہ لوگ مارنے والا دیکھتا ہے کون ہے، آپ چاہے وہاں کھڑے ہوئے کچھ بھی صرف آڈینس ہیں یا آپ آرگنائزر ہیں، آپ سب کو پڑتی ہے۔ August 2014 is very important to me personally. اس مہینے نے پاکستان کو امید دی، امید آگے بڑھنے کی، حق کے لیے ڈٹے رہنے کی۔ It gave Pakistan hope that cannot ever be suppressed now, alhamdulillah. Hope is a good thing. It's a powerful sentiment. Nurture it, practice it every day to the core. This is what makes Prime Minister Imran Khan rather special in this time and age. His intent to safeguard Pakistan's sovereignty is resolute. His determination to make Pakistan one of the biggest, strongest economies in the world is unparalleled. And his purpose of establishing a Riyasat Medina is as pure as it can be. I can vouch for it. The essence in all of what he does is in one word: empathy. He's driven by that word. He's always been driven by that word. Especially the past 30 years of his life, he's just been driven by that word: empathy. Slowly, I think the Prime Minister, Imran Khan, he is rebuilding the belief and esteem of our people by reminding and reiterating the basics. وہ بیسکس جس سے ہم دور ہو گئے، all he's doing is just trying to get us back on the basics. اتنی سادی باتیں ہیں، اتنی صحیح باتیں ہیں. What they believed in and stood for in 1947, he's just helping you and me. He's reminding us and reiterating us the foundation of our freedom. All he's trying to do is to remind us of clarity. دیکھیں، میں زیادہ بات اور نہیں کروں گا، میں بس اس بات پہ آپ کو کہنا چاہوں گا جو میں نے اپنی زندگی میں کام کیے ہیں، اس میں میں نے بہت سے لوگوں سے کام کیا ہے اور اس میں بہت سی خواتین ہیں جن سے کام کیا۔ میں جب اپنا ٹی وی شو کر رہا تھا، میں نے اس میں دیکھا کہ پورے پاکستان سے ایسی عورتیں، ایسی ینگ خواتین آئی، مجھے رافیہ یاد ہیں جو بام اسکواڈ کے اندر تھیں کے پی کے سے، ایسی خواتین جو پورے اسپورٹس اسٹیڈیمز بنانا چاہتی تھی اپنے اپنے علاقوں میں، بائکرز، وہ جن کا نام بھول گیا ہے، شی از سچ اے امپریسو وومن ایز ویل، وہ آئیں۔ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سب کا جو سب سے بڑا ایک سروس ہو سکتا ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ بھائی ہیں، میں یہ اپنے دوستوں سے بات کر رہا ہوں جو میرے جینڈر سے ہیں، اگر آپ بھائی ہیں، اگر آپ باپ ہیں، اگر آپ ہسبینڈ ہیں، آپ کلاس فیلو ہیں، آپ پیئر ہیں، آپ کوشش کریں کہ آپ کے گرد جو عورتیں ہیں they feel safe, secure, powerful around you. That is your biggest power. That is your biggest service. Because کوئی ملک کھڑا نہیں ہو سکتا اگر اس کی عورت کو مضبوط نہ کیا جائے، اگر اس کی عورت لیڈ نہ کرے۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، اس کو ہمیں اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے our women are our biggest strength. The 33 young and dynamic National Youth Council members gathered here today are a testimony of this. آپ میں سے بہت سے لوگ مختلف علاقوں سے ہیں، مختلف جینڈر سے ہیں. It's a beautiful mix. For the first time in Pakistan's history, we have the youth directly representing and voicing its concerns and challenges. What a wonderful Pakistan to live in. Is this not the real Naya Pakistan that we used to talk about, that the Prime Minister envisioned for us? For the first time in Pakistan's history, the youth has been made responsible for its own future, for its own choices, and for its own decisions. The onus is entirely on you now. Focus and execute.
The possibilities are infinite. I thank you very, very much for listening to me. बहुत शुक्रिया. पाकिस्तान जिंदाबाद.